الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی محترم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ جو کہ آپ کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اس میں سے انشاءاللہ العزیز ایک فتویٰ جو آپ نے انتہائی دلائل کے ساتھ بیان کیا انشاءاللہ اسے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا اور آپ نے اس کا کس خوبی سے جواب ارشاد فرمایا، ملاحظہ فرمائیے. سوال یہ کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اذان میں کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے لگانا کیسا ہے. یہ سوال اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا اور اس رسالے کا نام منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین رکھا. اور اس نام کی کیا خوبی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رسالہ اعلی حضرت نے جب تحریر فرمایا تو 1301 ہجری تھی. 1301 ہجری میں آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا اور آپ کا یہ انداز ہے کہ آپ جو بھی رسالہ تحریر فرماتے ہیں اور اس رسالے کا جو نام رکھتے ہیں اس کی چند خوبیاں ہیں. ایک تو یہ کہ اس رسالے کا نام عربی زبان میں رکھتے ہیں، پھر اگر آپ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن، اردو میں ترجمہ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ خوبی نظر آئے گی کہ اس کا ترجمہ اس بات کی مکمل وضاحت کرتا ہے کہ اس پورے رسالے میں اعلی حضرت نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں. اس کا بالکل خلاصہ ایک فقرے میں آپ بیان کر دیتے ہیں. اور تیسری خصوصیت یہ کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو رسالے کا نام رکھتے ہیں اس نام ان حروف کے اگر عدد نکالے جائیں تو وہی عدد کا مجموعہ بنتا ہے جس سن میں آپ نے وہ رسالہ تحریر فرمایا ہوتا ہے، جس سال آپ نے وہ رسالہ تحریر فرمایا ہوتا ہے. مثلا یہ رسالہ آپ نے 1301 ہجری میں تحریر فرمایا اور رسالے کے نام کے حروف کے عدد نکالتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی نتیجہ جو نکلتا ہے وہ 1301 بنتا ہے. تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت بھی ہے، آپ کے علم و فضل کا ایک نمونہ بھی ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے، اس خطبے کے اندر بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ صرف اس خطبے کو دیکھ کر اور پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس رسالے میں یہ مضامین اعلی حضرت نے شامل فرمائے ہیں. مثلا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو سوال پوچھا گیا وہ اذان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھوں کو چومنا، اس کے جواز پر استفتاء طلب کیا گیا اور آپ نے جواب دینے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے ذرا ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی نور عیون المسلمین بنور عین اعیان المرسلین. تمام خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی آنکھوں کو نور بخشا رسولوں کے گروہ کے سربراہ کے نور کے ذریعے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے سبب مسلمانوں کی آنکھوں کو نور بخشا. والصلاة والسلام علی نور العیون
سرور القلب المحزون، اور صلاۃ و سلام ہو اور درود ہو اس پر، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو آنکھوں کا نور ہیں اور پریشان دلوں کا سرور ہیں. محمد الرفیع ذکرہ فی الصلاۃ والآذان، ایسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر مبارک نماز اور آذان میں بلند ہے. والحبیب اسمہ عند اہل الایمان، اور اہل ایمان کے نزدیک ان کا نام نامی اسم گرامی بہت زیادہ محبوب ہے. وعلی آلہ وصحبہ المشروحۃ صدورہم لجلال اسرارہ والمفتوحۃ عیونہم بجمال انوارہ. درود ہو ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، وہ اصحاب جن کے سینے مبارک آپ کے اسرار و رموز کے لیے، آپ کے اسرار و رموز کے جلال کے لیے کھول دیے ہیں، اور ان کی آنکھوں کو آپ کے انوار جمال سے منور فرمایا ہے. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہدایت اور دین حق کے ساتھ آپ بھیجے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر رحمتیں اور درود بھیجے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وعلینا معہم وبہم ولہم یا ارحم الراحمین، اور اے اللہ ہم پر بھی درود ہو ان کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ہم پر بھی رحمتیں نازل ہوں. وبہم، اور ان کے سبب رحمتیں نازل ہوں. ولہم، اور ان کے صدقے ہم پر بھی رحمتیں نازل ہوں. یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے. آمین. یہ تو تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے رسالے کی ابتدا میں عربی میں خطبہ. اس خطبے میں ایک تو آپ نے رعایت قافیہ برقرار رکھی، یعنی ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ، دوسرے جملے کے بعد تیسرا جملہ، ان سب کا آخر ایک جیسا ہے، ان سب میں ربط ہے. ایک سننے والے کو ایک سرور، ایک مزہ آتا ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری خصوصیت یہ کہ اس خطبے کے اندر براعت استحلال آپ نے استعمال فرمائی. براعت استحلال یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے خطبے کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ پڑھنے والا صرف خطبہ پڑھ کر یہ اندازہ لگا لے کہ اس کتاب کے اندر یا اس رسالے کے اندر کس موضوع پر گفتگو ہوگی. اور یہ صرف آپ نے اس رسالے کی ہی ابتدا ہی میں نہیں، بلکہ جو بھی آپ نے رسالے تحریر فرمائے، تقریباً ہر رسالے کی ابتدا میں آپ نے ایسے زبردست خطبے اللہ رب العزت کی شان، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بیان فرمائے ہیں. اب جواب کی طرف بڑھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چومنا، خصوصاً آذان میں، اس کا جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پرنور شفیع یوم النشور صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آذان میں سنتے وقت انگوٹھے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز ہے. انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یا دونوں شہادت کی انگلیاں ان کو چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز ہے، جس کے جواز پر مقام تبرع میں دلائل کثیرہ قائم ہیں. اس مقام پر بہت سارے دلائل قائم ہیں، اور اگر فرماتے ہیں اور خود اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو منع پر شرع سے دلیل نہ ہونا ہی جواز کے لیے دلیل کافی تھا. اس کا مطلب یہ کہ انگوٹھے چومنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور اس پر بہت سارے دلائل تو ہیں، لیکن بالفرض اگر کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، کوئی بھی حدیث نہ ہوتی، کوئی فقہ کی کتاب کی عبارت نہ ہوتی، اس کے باوجود بھی انگوٹھے چومنا جائز ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے کہیں پر بھی اس چیز سے منع نہیں کیا، تو شریعت کا کسی چیز سے منع نہ کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ جو ناجائز بتائے، جو اس کام کو ناجائز کہے، انگوٹھے چومنے کو جو ناجائز کہے، ثبوت دینا اس کے ذمے ہے، دلیل لانا اس کے ذمے ہے کہ قائل جواز متمسک
بھی اصل ہے، یعنی جو جواز کا قائل ہے، جو جائز کہنے والا ہے، اس نے اصل کو تھامے ہوئے ہے، اور متمسک بھی اصل محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ہم تو جواز کے قائل ہیں، اور جو بھی جواز کا قائل ہے اس نے اصل کو پکڑا ہوا ہے، اصل کو تھامے ہوئے ہے۔ مطلب یہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، الاصل فی الاشیاء اباحت، یعنی جب تک ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہو اس وقت تک وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اگر شریعت مطہرہ میں قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث کریمہ یا کتب فقہ کے اندر کسی کام کے ناجائز ہونے کی دلیل آ جائے تو وہ کام ناجائز ہوتا ہے، اور اگر شریعت کسی کام سے خاموش ہو، یہ کام جائز بھی نہیں ہے ناجائز بھی نہیں ہے، تو وہ کام جائز ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کام پر اتنے سارے دلائل نہ بھی ہوتے، انگوٹھے چومنے والے فعل پر اتنے دلائل نہ بھی ہوتے، اس کے باوجود یہ کام جائز تھا، اس لیے کہ شریعت کی طرف سے کوئی منع کی دلیل نہیں۔ اور یہاں تو ہم اتنے سارے آپ کو دلائل بیان کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر یہاں تو حدیث اور فقہ اور ارشاد علماء اور عمل قدیم سلف صالحہ سب کچھ موجود ہے۔ وہ احادیث اس رسالے میں بیان کریں گے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے سرکار کا نام سن کر، آذان میں سرکار کا نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوما، اپنے انگشتان شہادت کو چوما۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر احادیث بھی ہیں، فقہ کی کتابوں کے ارشادات بھی ہیں، علماء کرام کے ارشادات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کا عمل بھی موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں علماء محدثین نے اس باب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث بیان کی، امام حسن و حسین کی احادیث بیان کی رضی اللہ تعالی عنہما، اور نقیب اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو العباس اور ان کے علاوہ اکابر دین سے حدیث روایت فرمائی، جس کی قدر تفصیل، جس کی تھوڑی بہت تفصیل امام علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب مستطاب مقاصد حسنہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جامع الرموز، شرح نقایہ، مختصر الوقایہ، فتاوی صوفیہ، کنز العباد، در المختار، حاشیہ در مختار، اور اس کے علاوہ کئی کتب فقہ میں اس فعل کے استحباب اور استحسان کی صاف تصریح آئی ہے۔ جن احادیث کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنے کا ذکر ہے، محدثین نے وہ احادیث کریمہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر انگوٹھے چومنے کا ذکر آیا ہے، اسے فرمایا کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لا یصح کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، یہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے وہ احادیث کریمہ جن میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے انگوٹھوں کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا، اور اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیا ریمارکس ہیں، آپ نے کیا فرمایا، وہ سنتے ہیں۔ امام سخاوی مقاصد حسنہ فی الاحادیث الدائرہ علی الالسنہ میں فرماتے ہیں کہ مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگشتان شہادت کے پورے جانب باطن سے چوم کر آنکھوں پر ملنا، اور یہ دعا پڑھنا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا۔ اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں بیان کیا، اور ایک اور حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو دعا پڑھی، اور دونوں کلمے کی انگلیاں، یعنی دونوں شہادت کی انگلیاں، ان انگلیوں کے پورے جانب زیری، نیچے کی جانب سے جانب زیری سے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث اس درجے کو نہ پہنچی جسے محدثین اپنی اصطلاح میں درجہ صحت کا نام رکھتے ہیں، یعنی یہ حدیث تو ہے مگر یہ حدیث صحت کے درجے تک نہیں پہنچی،
تو صحت کے درجے تک نہیں پہنچی تو کس درجے تک پہنچی؟ یہ چند احادیث کے بعد اس کو شامل کرتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، شمس الدین محمد بن صالح مدنی مسجد مدینہ طیبہ کے امام و خطیب نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ جو شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آذان میں سن کر کلمے کی انگلی اور انگوٹھے کو ملائے اور انہیں بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے، اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، پھر فرمایا کہ امام ابن صالح ممدوح نے فرمایا کہ اللہ کے لیے حمد اور شکر ہے، جب سے میں نے یہ عمل ان دونوں صاحبوں سے سنا اور اپنے عمل میں رکھا، آج تک میری آنکھیں نہ دکھی اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی رہیں گی اور میں کبھی بھی اندھا نہیں ہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ امام مدنی فرماتے ہیں کہ فقی محمد سعید خولانی سے مروی ہوا کہ انہوں نے فرمایا، مجھے فقی عالم ابو الحسن علی بن محمد بن حدید حسینی نے خبر دی کہ مجھے فقیہ زاہد بلالی نے حضرت امام حسن علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والسلام سے خبر دی کہ حضرت امام نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سن کر یہ دعا پڑھے، مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ رکھے، نہ کبھی اندھا ہو اور نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو چار روایتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کے علاوہ متعدد روایتیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس رسالے میں بیان فرمائی ہیں۔ اور آگے شرح نقایہ میں ایک فقہ کی کتاب کا ایک متن آپ نے بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی خبردار ہو، بے شک مستحب ہے کہ جب آذان میں پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ سنے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے، اور دوسری بار قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہے، پھر انگوٹھوں کے ناخنوں کو اور آنکھوں پر رکھ کر اللہم متعنی بالسمع والبصر کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے پیچھے اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور ایسا ہی متن کنز العباد میں بھی موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چند روایتیں یہ وہ بیان کی جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر، آذان میں خصوصاً نام سن کر اپنے انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے لگانا، یہ کس قدر باعث فضیلت اور باعث برکت ہے کہ اگر ہم ایسا عمل کرتے ہیں، ایسا فعل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری آنکھوں میں تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آنکھ اندھے ہونے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ مگر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس حدیث کو، ان احادیث کو، اس موضوع کی جو احادیث ہیں، محدثین نے اس کو لا یصح فرمایا، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک رسالہ بیان کیا، 30 سے زیادہ آپ نے افادات بیان کیے ہیں کہ یہ حدیث کس مرتبے کی ہے اور آیا یہ دلیل بننے کی قابلیت رکھتی ہے یا نہیں۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر مجیب، اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں، فقیر جواب دینے والا، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقیر مجیب اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے، یہ کہتا ہے، اب طالب تحقیق و صاحب تدقیق، تحقیق کو طلب کرنے والا اور باریک بینی تک، باریک نقطے تک جانے والا، تحقیق کو طلب کرنے والا اور باریکی تک جانے والا، افادات چند نافع و سود مند پر لحاظ کرے تاکہ بعون اللہ تعالی چہرہ حق سے نقاب اٹھے، اور صدر کلام میں جن لطیف مباحث پر ہم نے نہایت ہی اجمالی اشارے کیے، ان کی قدر تفصیل زیور گوش سامعین بنے کہ یہاں بست کامل و شرح کافل کے لیے تو دفتر وسیط بلکہ مجلد بسیط درکار ہے۔ اعلی حضرت ان سطور میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے چند اشارے کیے اور چند باتیں میں نے بیان کی، یہ نہایت ہی اجمالی اشارے ہیں اور اس کی تفصیل میرے اس پورے رسالے کے اندر موجود ہے، مگر وہ تفصیل بہت تھوڑی ہے، قدر تفصیل ہے، اور اگر میں اس کی مکمل شرح کرنے کے لیے جاؤں اور اس کی شرح و بست کے ساتھ اس پر گفتگو کرنا شروع کر دوں، اس موضوع پر میں لکھنا شروع کر دوں، تو کئی دفتر درکار ہیں، بہت سارے صفحات صرف اس موضوع کے لیے درکار ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر جتنا میرے پاس علم ہے اس چیز کے متعلق، اگر میں اسے لکھنا شروع کر دوں،
بلکہ مجلد بسیط درکار ہے. مجلد بسیط یعنی کئی جلدیں، بہت ساری جلدیں بن جائیں اگر میں اس موضوع پر گفتگو کرنا شروع کروں. تو الغرض جو شخص طالب تحقیق ہے، جو تحقیق کو طلب کرنے والا ہے، اس کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. البتہ ایک بات کہ جو فرمایا کہ یہ حدیث درجہ صحت کو نہیں پہنچی، اس کے بارے میں اعلی حضرت نے متعدد افادات بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں افادہ اول، پہلا افادہ، حدیث صحیح نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ یہ غلط ہے. محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بات پر غور کیجئے کہ حدیث صحیح نہ ہونے کا معنی نہیں کہ یہ غلط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک چیز ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت بہت اچھی ہے. 4 اسٹیپ ہو گئے. اب اگر میں یوں کہوں کہ یہ فلاں چیز بہت بہت اچھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی نہیں ہے، نہ اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت خراب ہے. میں نے اس کس بات کی نفی کی کہ یہ بہت اچھی نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے بہت اچھی نہیں ہے تو اچھی ہو، اچھی نہیں ہو تو صحیح ہو، درست ہو، قابل برداشت ہو، قابل عمل ہو. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں بنے گا کہ یہ چیز بالکل ہی غلط ہے. تو محترم اسلامی بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب حدیث کی اصطلاحات ہے. محدثین نے حدیث کی اصطلاحات بیان کی ہیں. جو حدیث بالکل اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حدیث صحیح. اس حدیث صحیح کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ اس حدیث کو جنہوں نے روایت کیا، حدیث کے راوی وہ تام الضبط ہوں، حدیث کے راویوں میں کہیں انقطاع نہ ہو، کہیں راویوں کا سلسلہ منقطع نہ ہو گیا ہو، ان راویوں میں سے کبھی کسی سے جھوٹ سرزد نہ ہوا ہو، بالکل وہ حدیث کے راوی بالکل درست ہوں ہر طور پر، تو وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے. اور ایسی احادیث کم ہیں، یہاں تک کہ صحاح ستہ جو کہ 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، ان میں بھی جو مسلم شریف ہے، مسلم کا نام ہے صحیح مسلم، مسلم کا نام صحیح مسلم ہے، مگر اس میں بھی متعدد احادیث ایسی ہیں جو صحیح کے مرتبے پر نہیں پہنچی. تو کیا مطلب وہ غلط حدیثیں ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ حدیث غلط نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو حسن ہے. حدیث کے مراتب ہیں. اگر جو میں نے آپ کو صحیح کی شرائط بیان کی کہ وہ تام الضبط ہو، اس کے راویوں کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس علت شاذہ نہ پائی جاتی ہو، اور اس حدیث کے راویوں کے اندر کوئی عیب نہ ہو، عیوب سے خالی ہو، تو یہ تو حدیث صحیح ہے. اور اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے، کوئی ایک شرط ختم ہو جائے، تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. اس حدیث کو علماء محدثین، ائمہ محدثین اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. تو دیکھیے، محدثین نے انگوٹھے چومنے والے حدیث کو فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے تو حسن تو ہو سکتی ہے، حسن ہونے کی کہیں بھی نفی نہیں کی. اور اگر حدیث صحیح نہ ہو اور حسن بھی ہو تو یہ بات بھی قابل عمل ہے، یعنی آپ اس حدیث پر نہ صرف عمل کر سکتے ہیں بلکہ اس کو دلیل بھی بنا سکتے ہیں. پھر حدیث حسن کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے، حسن لذاتی ہی ہوتا ہے، ایک حسن لغیری ہی ہوتا ہے. کہ اگر مثال کے طور پر کوئی حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث یعنی اس حدیث کے راویوں میں ضعف پایا جاتا ہے، اور اگر اس حدیث کو دوسرے طریقوں سے تقویت مل جائے تو وہ حدیث حسن لغیری ہی ہو جاتی ہے. اس کو آسان یوں سمجھیے کہ ایک حدیث وہ ہے کہ جو ضعیف ہے، جس کے راویوں میں ضعف پایا جاتا ہے، مگر اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ملتی ہے، اسی مفہوم کی ایک اور حدیث کسی اور راوی سے ملتی ہے، مفہوم وہی ہے، الفاظ میں فرق ہے اور کوئی اور راوی اس کو بیان کرتا ہے. ایک ہی بات 4-5 راوی بیان کر رہے ہیں، ایک ہی بات 4-5 سندوں سے ہمارے پاس آ رہی ہے، تو یہ حدیث حسن لغیری ہی ہو جاتی ہے. الغرض سمجھانا مقصود صرف یہ ہے کہ اگر محدثین یہ فرمائیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حدیث باطل اور غلط ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہو یا حسن لغیری ہی ہو. تو اگر حدیث حسن لذاتی ہی ہے تو وہ بھی قابل عمل، اگر حسن لغیری ہی ہے تو وہ بھی قابل عمل ہے. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چلیں اگر بالفرض مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں انگوٹھے چومنے سے متعلق حدیثیں یہ سب ضعیف ہیں. اگر بالفرض تسلیم کر لیں، مان لیں آپ کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، اس کے باوجود بھی
اس پر عمل کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن رہتا ہے۔ اپنے افادات کے اندر اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں بیان کرتے ہیں کہ مرکات شرح مشکات میں ابن حجر مکی سے نقل فرمایا، اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی ہے اور اس حدیث کے اندر راوی مجہول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے اور کچھ نقصان نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث تو فضائل کی ہے۔ معلوم یہ ہوا اس عبارت سے کہ اگر حدیث کا کوئی راوی مجہول ہو مگر وہ حدیث فضائل اعمال سے تعلق رکھتی ہو تو فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، ان کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ اور ان کا اعتبار کیوں نہیں کیا جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کو اعلی حضرت نے اپنے 18ویں افادے میں بیان کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ خود احادیث حکم فرماتی ہیں کہ ایسی جگہ حدیث شریف پر عمل کیا جائے گا۔ ابن حبان اور ابو عمر بن عبد البر کتاب العلم اور ابو احمد بن عدی کامل میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہنچے اور وہ اپنے یقین اور اس کے ثواب کی امید سے اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ فضیلت عطا فرمائے گا اگرچہ وہ خبر ٹھیک اور درست نہ ہو۔ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک حدیث پاک انس بن مالک کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں فضیلت ہے، یہ کام کرو تمہیں فلاں فضیلت ملے گی، بالفرض اگر وہ حدیث درجہ صحت کو نہ بھی پہنچی ہو اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے اور اس کے ثواب کی امید رکھے تو اللہ رب العزت اس کو وہ فضیلت عطا فرمائے گا جس فضیلت کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہو۔ ائمہ محدثین نے یہ فرمایا، جس حدیث کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں انگوٹھی چومنے والے مسئلے پر، ائمہ حدیث نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لا یصح فرمایا، مگر حدیث کا صحیح نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حدیث غلط ہے، بلکہ حدیث صحیح نہ بھی ہو تو حسن ہوتی ہے، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے اور وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ اور اس کی تصریح امام سند الحفاظ، امام محقق علی الاطلاق، امام حلبی، امام مکی، علامہ زرقانی، علامہ سمہودی، علامہ ہروری کی عبارات کے اندر موجود ہیں۔ اس بات کو سب نے واضح کیا ہے کہ اگر صحیح ہونے کی نفی کر بھی دی جائے تو وہ حسن کی نفی بھی نہیں ہوتی، صحیح کی نفی حسن کی نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ تو محترم و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم حدیث اور علم اصول حدیث پر آپ کی کیسی گہری نظر ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں جواب بھی ارشاد فرمایا، احادیث بھی بیان کی، احادیث پر جو اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کو بھی بیان کیا، اس کے جواب میں بھی کئی صفحات آپ نے عربی زبان میں تحریر فرمائے اور اصول حدیث کا پورا ایک رسالہ بیان کر دیا، اور بیان کر دیا اس رسالے کے اندر کہ یہ حدیث قابل عمل بھی ہے اور قابل حجت بھی ہے، اور یہ بیان کرنے کے لیے آپ نے پورا اصول حدیث پر مبنی رسالہ بیان فرما دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو جو میں نے عرض کیا یہ اعلی حضرت کے رسالے کا یوں سمجھیے کہ رسالے میں سے بالکل مختصر باتیں عرض کی۔ اس پورے رسالے کے اندر تو آپ نے جو علم کے دریا بہائے ہیں اس کا اندازہ تو ایک اہل علم اگر اس کو نظر دقیق سے، ایک باریک نظر سے پڑھے تو ہی اسے اندازہ ہوگا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اصول حدیث پر کیسی نظر ہے۔ اصول حدیث میں یوں لگتا ہے جب آپ اصول حدیث بیان کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حدیث کے امام ہیں، جب آپ تفسیر کی کوئی گفتگو فرماتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ تفسیر کے امام ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جس فن کو بھی بیان فرماتے ہیں یوں لگتا ہے آپ اس فن کے امام ہیں، آپ اس فن کے امام ہیں۔ یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ائمہ احادیث کے اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا قول بھی بیان فرماتے ہیں، اقولو کہہ کر اپنا قول بیان فرماتے ہیں، اور اس کے اندر ایسی زبردست بات بیان کرتے ہیں
کہ اس سے اہل علم اور دانشور ہی سمجھ سکتے ہیں، ایسی زبردست بات بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح مفسرین کے اقوال بیان کرنے کے بعد اپنی ایک ایسی زبردست رائے قائم کرتے ہیں کہ جو نہ کسی بڑے مفسر کے خلاف ہوتی ہے، نہ کسی بڑے محدث کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ ان سے مطابقت بھی رکھتی ہے اور اس کے اندر ایک جدت بھی ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاصہ ہے۔ تو آج کے اس سلسلے سے ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر گفتگو فرمائی اور جو احادیث کریمہ اپنے رسالے میں بیان فرمائی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ کام نہ صرف جائز بلکہ مستحب اور مستحسن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بشارت بھی سنائی کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اس عمل کو جاری رکھیں گے، اذان سنتے وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا اور ہم اس کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومیں گے اور آنکھوں سے لگائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری آنکھیں دکھنے سے، درد سے اور اندھا ہونے سے محفوظ رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے فیضان میں سے فیضان عطا فرمائے، فتاوی رضویہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔